إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا،
ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے خوارج کے عنوان پر گفتگو کرنے کی ابتدا کی تھی اور ہماری باتیں خوارج کی جو تاریخ ہے، کہاں سے وہ نکلے، کیسے نکلے، اس تعلق سے بات ہو چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہم پہنچے تھے کہ کس طرح سے جنگ صفین کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے اپنے نیزوں کے اوپر قرآن مجید کے نسخوں کو اٹھایا اور کہا کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے ذریعے سے ہم فیصلہ کریں گے. ہر چند کے حضرت علی نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ان کی جنگی چال ہے، وہ جنگ ہار رہے ہیں، جنگ مت روکو، تم فیصلہ کے نتیجے تک پہنچنے والے ہو، جنگ مت روکو. لیکن یہی لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسی بات ہوئی، جب اللہ کی کتاب سے فیصلے کی دعوت دی جا رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. مجبور کیا ان کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلیفہ وقت کو مجبور کیا. کہا یہ دیکھیے خوارج کی نشانی ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کے فیصلوں کے اوپر آواز اٹھانا، خلیفہ وقت کے فیصلوں پر اعتراض کرنا، خلیفہ وقت کے مجبور کرنا کسی کام کے اوپر، یہ ان کا وتیرہ اور ان کا شیوا ہر دور کے اندر رہا ہے. مجبور کیا حضرت علی کو. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، جنگ بند کرو، جنگ روک دو. اب فیصلہ کرنے کی باری آئی. قرآن سے فیصلہ اگر ہونا ہے تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ کیا دونوں گروہ ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں اور بیچ میں قرآن مجید رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اے قرآن تم فیصلہ کر دو؟ تو کیا قرآن کے صفحات بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. فیصلہ کسی آدمی کو مقرر کرنا پڑے گا. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانب سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں بیٹھے گفتگو کرنے کے لیے کہ اس معاملے کا کیا نتیجہ نکلے، اس کو کیسے سولو کیا جائے. یہ بیٹھے، بات صرف اتنی تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، صرف اتنی بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طریقے پر قتل کر دیے گئے تھے اور سب سے قریبی رشتہ دار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. معاویہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن نے مجھے حق دیا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کے قتل کے قصاص کا مطالبہ آپ سے کروں. میرے رشتہ دار کو ناحق مار دیا گیا ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو مارا ہے وہ آپ کے فوج کے اندر شامل ہیں، ان کو پکڑ کر کے ان کو سزا دیجیے. حضرت علی کہہ رہے تھے آپ کا مطالبہ صحیح ہے، بالکل درست ہے، ابھی ابھی میں خلیفہ بنا ہوں، زمام حکومت کو سنبھال لینے دو، معاملات ذرا درست کر لینے دو، ان باغیوں کو میں ان کے انجام تک پہنچا دوں گا. لیکن یہی مس انڈرسٹینڈنگ صرف یہیں پر ہوئی. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام ابھی ہو جائے اور حضرت علی چاہ رہے تھے کہ اس کام میں تھوڑا ٹھہرنا چاہیے، تھوڑا رکنا چاہیے. اور مصلحت میرے بھائیوں، امیر کا فیصلہ اگر یہ تھا حضرت علی کا تو یہی فیصلہ درست تھا کہ تھوڑی دیر رکنی چاہیے، تھوڑا زمام حکومت کے تمام معاملات کو اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے. ایک خلیفہ قتل کیا گیا ہے، کوئی معمولی کام نہیں تھا. آپ سوچئے نا، مسلمان افواج سرحدوں پہ سرحدیں فتح کر رہی ہیں،
ملک کے ملک کو تاراج کر رہی ہیں، اسلام کا جھنڈا افریقہ میں لہرا رہا ہے، اور آدھی دنیا نہیں تو کم سے کم 1/3 دنیا اور اس سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے خلیفہ جو مدینہ منورہ کے اندر ہیں، 1200 باغیوں کی جماعت مدینے میں داخل ہوتی ہے اور ان کو مظلومانہ طریقے پر قتل کر دیتی ہے۔ یہ کم بڑا واقعہ ہے؟ اس واقعے کے غم سے ابھرنے میں لوگوں کو وقت لگا، بلکہ آج تک یہ امت نہیں ابھر سکی اس واقعے کے غم سے۔ اسلام میں غم منانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن جب آدمی ان واقعات کو تاریخ کے صفحات میں پڑھتا ہے تو اس کا دل خون کا آنسور ہوتا ہے۔ اور میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رکھا گیا، عمرو بن عاص کو رکھا گیا کہ آپ لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کیجئے، جو فیصلہ کیجئے گا دونوں فریق کو منظور ہوگا۔ معاملہ ہو گیا طے، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت علی لوٹ کر کے چلے کوفہ کے جانب، پہنچے ہیں ابھی کوفہ کہ خبر ملی کہ ایک گروپ آپ کے فوج میں سے باقی ہو گیا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ حضرت علی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرنے کے بجائے حضرت ابو موسیٰ کو حاکم بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو مسکرائے آپ، اور آپ نے کہا کلمۃ حق، بات تو حق ہے، اُرِیدَ بِهَا الْبَاطِلُ، لیکن اس کے ذریعے سے جو معنی اخذ کرنا ہے وہ یہ باطل ہے۔ کیسے قرآن فیصلہ کرے گا؟ کیا قرآن کے صفحات بولیں گے؟ کسی کو تو متعین اور مقرر کرنا پڑے گا فیصلہ کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، ان کے معاملے کو رہنے دو، ان کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک یہ ہمارے خلاف جنگ کا اعلان نہ کر دیں یا مسلمانوں کو تنگ کرنا نہ شروع کر دیں۔ حضرت علی نے تب بھی ان کو نظر انداز کیا۔ آہستہ آہستہ ان میں سے گروہ الگ ہوتے گئے لوگ، اور عبداللہ ابن وہب نامی ایک شخص کو حضرت علی کے خلیفہ امیر المومنین رہتے ہوئے انہوں نے اپنا خلیفہ الگ سے بنا لیا، اور اس شخص کا نام جو امیر بنا تھا اس وقت، اس کا نام تھا عبداللہ ابن وہب، اس کو مقرر کر دیا۔ یہ خبر بھی حضرت علی تک پہنچی، آپ نے کہا کہ نظر انداز کرو، رہنے دو معاملہ ان کا۔ ابھی دیکھو معاملہ یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ستانے لگے، تنگ کرنے لگے، دن دہاڑے لوٹنے لگے، ڈکیتی کرنے لگے۔ اور میں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں تو ان کے عقل کی پستی کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ عبداللہ ابن خباب ابن ارد، خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، ان کے بیٹے ہیں یہ حضرت عبداللہ۔ اسلام میں ان کی پیدائش ہوئی، انہوں نے کفر کا زمانہ نہیں دیکھا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے جو شروعاتی دور میں جو بچوں کی ولادت ہوئی ہے ان میں سے ایک نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن خباب ابن ارد ہے۔ انہوں نے کفر کا زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا، جب سے پیدا ہوئے تھے اپنے گھرانے میں انہوں نے اسلام کو پایا تھا۔ بہرحال اپنے گھر میں موجود تھے، خوارج اس بستی میں داخل ہوئے تو ان کے داخل ہونے کا جو انداز تھا، ہتھیاروں سے لیس آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن خباب ان کو دیکھ کر کے خوف محسوس کیا تھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ خوارج نے کہا مت ڈرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، تمہارا آنا اس طرح سے یہ مجھے خوف دلا گیا۔ کہا اچھا چھوڑو یہ باتیں، ایک بات تم سے پوچھتے ہیں اس کا جواب دو۔ کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا تم صحابی کے بیٹے ہو؟ کہا صحابی کا بیٹا بھی ہوں اور صحابی بھی ہوں، میرے ابا خباب ابن ارد تھے اور میں ان کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ کہا ایک حدیث سناؤ جو تم نے اپنے والد سے سنی ہے اور تمہارا والد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن خباب ابن ارد کی فراست دیکھیے۔ کہا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا فتنوں کا زمانہ،
کہ جس میں جو آدمی کھڑا ہوگا وہ آدمی بڑا ہوگا اس کے مقابلے میں جو بیٹھا ہوگا، اور جو آدمی بیٹھا ہوگا وہ بڑا ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو آدمی لیٹا ہوگا۔ تو میرے والد نے یہ کہا تھا کہ اے عبداللہ، اگر ایسا دور تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم مقتول ہونا پسند کرنا، قاتل ہونا پسند مت کرنا، کسی کا خون ناحق بہانا نہیں پسند مت کرنا۔ سنا جب انہوں نے اس حدیث کو جب سنی، ان لوگوں نے سماعت کیا جب حدیث، تو کہا دوسرے سوال کا جواب دو، حضرت علی کے بارے میں اور معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ دونوں ہمارے بھائی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، حضرت علی امیر المومنین ہیں۔ کہا اچھا یہ کہتے ہو؟ کہاں؟ سپاہیوں کو حکم دیا پکڑو، قید کرو۔ جلیل القدر صحابی کو قید بنایا، ہتھکڑی لگا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں، راستے میں چل کر جا رہے ہیں تو کھجور کا ایک خوشہ گرا ہوا تھا کہیں پہ، ایک خوارج نے کھجور اٹھا لی، بغل کا جو اس کا ساتھی تھا اس نے کہا کہ رہے کھجور پھینکو پھینکو۔ کہا کیوں؟ ہو سکتا ہے حرام مال کا ہو، نہیں کھا اس کو۔ کہا ٹھیک ہے، پھینک دیا۔ صحابی کو قید کیے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ایک مسلمان کو، اس کے تعلق سے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھاتے ہیں۔ جتنے بھی خوارج کے فتنے پھیلانے والے اور اس فتنوں کے داعی ہیں، وہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اتنا تقوی اور متقی اور پرہیزگار دکھاوے گا کہ آپ دیکھ کر کے پہچان نہیں پائیے گا کہ یہ ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہوئی بات، تھوڑی دیر اور چلے تو ایک خنزیر نظر آیا، انہی میں سے خوارج میں سے ایک شخص نے اپنے نیزے سے خنزیر کو مار دیا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث تم نے نہیں سنی ہے، جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینا حرام ہے، تم اللہ سے استغفار کرو نہیں تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ استغفار پڑھنے لگا خنزیر کو مارنے کے، اور ساتھ میں کس کو باندھ کے رکھے ہوا ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن خباب ابن عرط کو۔ ایک نہر کے کنارے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جس طرح سے بکرے کو انسان قربانی میں ذبح کرتا ہے اس طرح سے پٹک کر کے صحابی رسول کو ذبح کر دیا، مار دیا۔ اب بتائیے کیا قصور تھا ان کا؟ اور یہی چیز ان کے اوریجن کے اندر داخل ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، نماز کی حالت میں دھماکے کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، اور جا کر کے میرے بھائیو اسلام سے ان کا دور کا راستہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہونا تو دور کی بات، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو، یہ لوگ اچھے انسان تک نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان بھی اس طرح کا جرم نہیں کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، اس کے بعد لوٹ کر کے گھر میں آئے، حضرت عبداللہ ابن خباب ابن عرط کی لونڈی گھر میں موجود تھی، حاملہ تھی، قریب الولادت تھی۔ انہوں نے کہا الا تتقی اللہ کا خوف نہیں کھاتے ہو جی؟ صحابی رسول کو قتل کر دیا، میں عورت ہوں مجھے تو بخش دو، میں حاملہ ہوں۔ ان میں سے بدبخت خبیث آگے بڑھا، ان کے پیٹ کو چاک کیا اور بچے کو نیزے پہ اٹھا دیا، اور اس کے بعد اس خاتون کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی ذبح کر دیا، ان کو بھی مار دیا۔ یہ خوارج کی تاریخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر لگی تو آپ نے کیبنٹ کو بلایا، فوراً زمام حکومت کے لوگوں کو طلب کیا، کہا کہ ان کے معاملات حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ کہا ایک مرتبہ ان سے گفتگو کی جائے۔ تاریخ کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے کھول کھول کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ ہر بات کو آپ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھیے۔ کہا کہ ایک مرتبہ ان کو موقع دینا چاہیے اور ہم میں سے کسی کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ حضرت علی کی فراست دیکھیے، کہا اے عبداللہ ابن عباس آپ اٹھیے، آپ جائیے، آپ ان سے بات کیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوارج قرآن بہت پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بتائی تھی، یقرؤون القرآن، رات دن قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن مجید کی آیتیں ان کی حلق میں ہی رہیں گی، دل میں نہیں اتریں گی۔ یعنی قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے نہیں، خالی طوطے کی طرح پڑھیں گے، طوطے کی طرح پڑھیں گے۔ سمجھ اور فقاہت، دین کی سمجھ ان کے اندر نہیں ہوگی۔ کہا قرآن سے دلچسپی ہے۔ حضرت علی نے اس عالم کو اٹھایا جو پوری دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا عالم تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔
جس کے بارے میں پیارے مصطفیٰ نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ القرآن، اے اللہ رب العالمین اس چھوٹے بچے کو عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، قرآن کا علم عطا کر دے۔ چنانچہ دنیا رئیس المفسرین کے نام سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جانتی ہے۔ کہا آپ جائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ سب سے بہترین جو لباس میرے پاس تھا، جو سب سے بہترین کپڑا تھا، اس کو میں نے زیب تن کیا، اس لیے کہ یہ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری چیزوں کے پیچھے ان کا دماغ چلتا تھا، تو میں نے ان کے معاملات کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ اور ٹریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے محفل میں گیا، بیٹھا تو ان میں سے ایک خارجی کھڑا ہوا، دیکھیے ان کی جرأت کیسے ہوتی۔ کہا آپ عبداللہ ابن عباس ہو؟ کہاں عبداللہ ابن عباس ہوں، صحابی رسول۔ کہا قریش سے تمہارا تعلق ہے؟ کہاں قبیلہ قریش کا ہوں، میں ہاشمی ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، نبی کے چچا کا بیٹا ہوں۔ کہا پھر تم سے بات نہیں ہوگی۔ کہا کیوں بات نہیں ہوگی؟ کہا تم لوگ جھگڑالو، تم نبی کے نہیں مان رہے تھے جب نبی آئے تھے، اب ہم مسلمان ہیں، گزشتہ زمانے میں کیا کیا اس کی کیا بات کر رہے ہو تم؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے تھے، دوسرا خارجی کھڑا ہوا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بات کر تو لینے دو، سن تو لینے دو، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ان کا معاملہ اسی ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب بھی آپ ان سے ٹاک کیجئے تو لکھوا لیجئے، ہم جو کہیں گے تم کو ماننا پڑے گا، نہیں تو بات ہی مت کیجئے، کہیے کہ ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اعتراضات کیا ہیں ذرا پیش کرو تو۔ حضرت علی کے اوپر جو تم الگ ہو گئے ہو، الگ اپنا خلیفہ تم نے بنا لیا ہے اور قتل و غارت گری کر رہے ہو، امیر المومنین کے اوپر تمہارے اعتراضات کیا ہیں پیش کرو۔ کہا سنیے، سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، عمر ابن عاص کو حکم بنانے کے اوپر راضی ہو گئے۔ کہا یہ ہمارا سب سے پہلا اعتراض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی اور اس سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جنگ جمل میں لڑائی ہوئی، تو انہوں نے اس کو ان لوگوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ اگر قیدی نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں سے جنگ کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ والعیاذ باللہ کہا کہ وہ کافر ہو سکتا ہے، اس لیے ہم حضرت علی کو کافر مانتے ہیں۔ کہا ٹھیک، یہ دوسرا۔ اور بتاؤ اور کیا اعتراض ہے؟ کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو صلح لکھا جا رہا تھا، بانڈ پیپر جو بنایا جا رہا تھا، اس میں حضرت معاویہ کی طرف سے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین کا لفظ مٹا دیجیے۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ امیر المومنین کا لفظ مٹائیے، خالی لکھیے یہ صلح نامہ علی کے جانب سے معاویہ کے لیے لکھا گیا ہے، بس اتنا لکھیے، امیر المومنین نے لکھیے۔ حضرت علی نے اس کو مٹا دیا، کہا کاٹ دو، میرے نام کے آگے سے امیر المومنین کاٹ دو۔ کہا کہ حضرت علی نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین کٹوا دیا، اس کا مطلب وہ امیر الکافرین ہے، امیر المومنین نہیں۔ تین اعتراضات کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اب سنو، اعتراض کے جواب سنو غور سے۔ پہلا اعتراض جو تمہارا ہے، تم کہتے ہو کہ انہوں نے لوگوں کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا۔ بتاؤ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو لڑکی کے گھر والے کی طرف سے ایک آدمی آئے گا اور لڑکے کے گھر والے کی طرف سے ایک آدمی آئے گا، اور دونوں بیٹھ کر کے معاملے کے اندر صلح کریں گے۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں کا خون زیادہ قیمتی ہے یا شادی بیاہ کا یہ معاملہ زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ نے شادی کو بچانے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے لوگوں کو حکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں مسلمان سے لڑ رہے تھے، حضرت علی نے حکم بنا لیا، تو کیا غلط کیا؟ کیا غلط کیا؟ بتاؤ، اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ سب کے سب خاموش ہو گئے، علم تھا نہیں۔ علم جیسے ان کے سامنے پیش کیا گیا، ان کی زبانیں گم ہو گئی۔ اسی لیے اگر مسئلے کو جاننا ہو تو علماء کے سامنے بیٹھیے،
علماء سے مسائل سیکھیے، لیکن برا ہو ان خوارج کا، وہ سب سے پہلے جن لوگوں سے عوام کو یا نوجوانوں کو بدزن کرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ فلاں عالم ہے تو یہ حکومت کا مولوی ہے. یہاں تک کہ شیخ ابن باز کو، علامہ صالح فوزان کو، بڑے بڑے علماء کو جو وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو کہا کہ یہ حیض و نفاس کی عالم ہے، صرف اسی کے فتوے دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو فتوا دینا نہیں آتا ہے. فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں اعلان کرتے؟ آپ بتائیے، ایک آدمی اپنے گاؤں میں رہ کر کے اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، اپنے بیٹوں کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، وہ حکومت پہ بات کرتا ہے کہ اس حکومت کو ایسا کرنا چاہیے، اس حکومت کو ایسا کرنا چاہیے. گلی کا گنڈا سامنے آ جائے تو ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکل جائے، اور تو پوری دنیا کا گنڈا ہے کہتا ہے تم مجھ سے ٹکرا جاؤ. یہ عقل مندی ہے؟ یہ فراست ہے؟ میرے بھائیوں، خوارج کی عقل الٹ جاتی ہے. اسی لیے کہا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ خوارج ہیں تو انسان لیکن یہ جہنم کے کتے ہیں، کلاب النار کہا تھا زمان نبوت میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کلاب النار، کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے دوسرا اعتراض کیا تھا؟ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تو کی لیکن قیدی کیوں نہیں بنایا؟ کہا تم کیا کہہ رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو؟ جنگ کس سے ہوئی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. تم کیا چاہتے ہو کہ ام المومنین کو قیدی بنا کر کے ان کو لونڈی بنایا جاتا؟ اور ایک لونڈی سے جو چیز جائز ہوتی ہے کیا وہ ام المومنین سے بھی جائز ہوتی؟ اگر تم یہ کہو گے تب بھی تم کافر ہو، اور تم اگر ام المومنین کو ام المومنین نہیں مانو گے تب بھی تم کافر ہو. بتاؤ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہوا یا نہیں ہوا؟ خوارج چپ ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن سکا. کیا جواب دے حضرت عبداللہ ابن عباس کو؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب علم آتا ہے، علم قرآن مجید کی واضح آیتیں آتی ہیں تو انسان کے دل و دماغ سے شیطان کا جو مکر و فریب ہے وہ چھٹ جاتا ہے. کہا یہ دوسرے اعتراض کا جواب ہو گیا، کلیئر ہو گئے تم لوگ؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، دوسرے اعتراض کا جواب. کہا تیسرا اعتراض بتاؤ. تیسرے اعتراض کا جواب لو کہ نام کے آگے سے امیر المومنین مٹا دیا ہے، امیر المومنین مٹا دیا تو امیر الکافرین ہو گئے وہ. کہا سنو، میں اس وقت موجود تھا، حضرت علی بھی موجود تھے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، عمر ابن سہیل آیا مکہ والوں کی طرف سے، پیارے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر کے صلح کے شروط لکھے جا رہے تھے. عمر ابن سہیل نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھنے والے کوئی اور نہیں تھے، یہی علی ابن ابی طالب تھے، یہی علی ابن ابی طالب تھے. کہا بسم اللہ الرحمن. سہیل نے کہا کہ بسم اللہ تک ٹھیک ہے معاملہ، رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں، مٹاؤ مٹاؤ اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹا دو، لکھو بسمک اللہم، یہ لکھ دو. کہا ٹھیک ہے، وہ لکھ دیا. پھر لکھا کہ یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کے جانب سے. کہا محمد الرسول اللہ، یہی تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ مٹاؤ مٹاؤ اس کو، تب ہم صلح کریں گے. حضرت علی ریجیکٹ ہو گئے، کہا میں نہیں مٹاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تم مٹا دو. کہا نہیں میں نہیں مٹاؤں گا، میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ لکھا ہے، میں آپ کو رسول مانتا ہوں، اس کافر کے کہنے پر میں آپ کے نام سے رسول اللہ مٹا دوں گا. پیارے مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم نہیں مٹاؤ، بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا، دکھاؤ. دکھایا حضرت علی نے، یہاں لکھا. نبی نے اپنے آستین سے اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بتاؤ پیارے مصطفیٰ نے اپنے نام سے رسول اللہ مٹایا تھا، کیا تم ان کو رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کیا کہتے ہو، کیا وہ رسول نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ. اگر تم کہتے ہو کہ وہ رسول نہیں ہے اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹانے کی وجہ سے، تم کافر ہوگے، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. یہ سننا تھا کہ خوارج کی اکثر تعداد ان کو چھوڑ کر کے الگ ہو گئی، الگ ہو گئی، انہوں نے توبہ کیا. میرے بھائیوں، یہ عالم کی برکت ہوتی ہے. مسائل کو علماء کے سامنے لے کر جائیے، علماء سے مسائل کا حل کیجئے. آج معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے، کوئی معاملہ دیکھا علماء سے سمجھے بغیر ہر آدمی مفتی ہے،
اگرچہ اس کو الف تا سا تک نہ آتا ہو، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن وہ فتوے دینے کے لیے تو ایک سے ایک فتوے داخل ہو اور بتائے گا۔ تو بھائی سمجھیے بات کو، مصلحت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، ایک عالم تمام چیزوں کو تول کر کے کوئی بات رکھتا ہے، کتاب و سنت کے تمام مسائل کو دیکھ کر کے گفتگو کرتا ہے، تب جا کر کے کوئی معاملہ سامنے آتا ہے۔ یوں ہی تب جو آدمی جیسا چاہے بول دے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ گمراہی کے شکار ہوئے۔ اب اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ الگ ہو گئے، اب اس کے بعد حجت تمام ہوئی، فوج کشی آپ نے کی اور مقام نہروان میں پکڑ کر کے ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ فوج لے کر کے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، مارتے 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 پورے خوارج کو ختم کر دیا۔ چندے ایک جان بچا کر کے بھاگ کر کے نکل گئے، مار دیا تھا سب کو۔ یہ نظریہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرے بھائیوں افراد مر جاتے ہیں، نظریہ نہیں مرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک غلط نظریہ اگر سماج میں قائم ہو جائے تو قائم کرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ غلط فکر، غلط نظریہ یہ معاشرے اور سماج کے اندر قائم رہتا ہے۔ اس کی یہ مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت علی جب جنگ سے فارغ ہوئے تو سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ تم اس میں تلاش کر کے دیکھو، ایک ہتھکٹا آدمی ہوگا، آدھا ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہوگا اور اس کے ہاتھ کے سامنے پستان کی طرح کی کوئی چیز ابھری ہوئی ہوگی، اس طرح سے گھنڈی بٹن کی طرح سے کوئی چیز بنی ہوئی ہوگی، جاؤ تو دیکھو۔ سپاہی گئے میدان جنگ میں، تلاشنا شروع کیا، نہیں ملا وہ آدمی۔ حضرت علی کو آ کر خبر دیا، کہا نہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، تلاشو، جاؤ دیکھو۔ ہر زخمی کو یہ کو تلاشنا شروع کیا تو دیکھا کہ کئی ایک مقتولین کے نیچے ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھایا حضرت علی کے لوگوں نے اور لا کر کے حضرت علی کے پاس رکھا۔ حضرت علی نے جب اس کی لاش دیکھی، کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا، تکبیر کے کلمات کہے، فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی میرے سامنے کی تھی کہ علی تمہارا مقابلہ ہوگا ایسے لوگوں سے ہوگا کہ جو اس طرح کی صفت رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت ان کو جو آدمی قتل کرے گا وہ روئے زمین پہ سب سے بہترین آدمی ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے میرے بھائیوں، بلا نزاع وہ سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے بہترین لوگ تھے۔ نظریہ کیوں بنا اس طرح سے؟ ان کے پاس علم کی کمی، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جب ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا تم یہ بتاؤ جی، میں جہاں سے آ رہا ہوں تمہارے پاس صحابہ کی، مہاجرین کی، انصار کی جماعت ہے، وہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جنہوں نے نزول قرآن کے زمانے کو دیکھا، جو پیارے مصطفیٰ کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے، آپ سے حدیثیں سنتے رہے، میں ان کے پاس سے آیا ہوں، اور تمہارے پاس کوئی ایک بھی چہرہ نظر آ رہا ہے جو صحابی کا ہے؟ ذرا بتاؤ، اگر تم حق کے اوپر ہو تو ایک صحابی بھی تم کو ساتھ دینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ صحابہ جو علماء تھے، سب سے پہلے انہوں نے علماء کو اپنے سے دور کیا، اپنے سے الگ کیا، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جب فہم نہ ہو، سلف کا منہج نہ معلوم ہو تو آدمی اسی طرح سے گمراہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کا بس 2 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی کا جو قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ غور سے ذرا اس واقعے کو سنیے، یہ کون تھا عبد الرحمن ابن ملجم؟ یہ وہ شخص تھا جنہوں نے صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تلاوت سیکھی تھی۔ قاری تھا قرآن کا بہت بڑا، اتنا بڑا قاری تھا کہ مصر میں تھا یہ۔ حضرت عمر ابن خطاب کو پتا چلا تو حضرت عمر نے عمرو ابن عاص کو، جو مصر کے گورنر تھے، ان کو خط لکھا، کہا کہ سنو، عبد الرحمن ابن ملجم کو مسجد میں ایک جگہ دے کر کے بٹھاؤ اور لوگوں کو بھیجو کہ وہ ان کے پاس جا کر کے قرآن کی تلاوت درست کریں گے۔ قرآن پڑھانے والا آدمی تھا، کوئی جاہل نہیں تھا، یوں ہی نہیں تھا، قرآن پڑھنا جانتا تھا، لیکن وہی حلق سے نیچے اترنے والا معاملہ نہیں تھا۔
ہوا یہ 17 رمضان المبارک کو، اور کیجیے گا 17 رمضان المبارک کو خانہ کعبہ میں یہ اور اس کے 2 اور ساتھی جمع ہوئے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، رمضان ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہوئے، دونوں اکٹھا ہوئے اور کہا کہ سنو جی، اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان کون ہیں؟ 3 آدمی ذرا پوائنٹ آؤٹ کرو تو، پوری دنیا میں 3 آدمی کون ہیں؟ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ ایک حضرت علی والعیاذ باللہ، دوسرا کہا حضرت معاویہ، اور تیسرا کہا عامر ابن عاص۔ اس زمانے کے سب سے بڑے ولی اگر کوئی تھے تو حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ خلفائے راشدین تینوں کے گزر جانے کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے گزر جانے کے بعد سب سے بلا نزاع صحابہ کرام میں جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ حضرت علی تھے۔ کہا سنو جی، حضرت علی کو میں دیکھ لوں گا، عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا، دوسرے نے کہا کہ میں معاویہ سے نپٹ لوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عامر ابن عاص سے نپٹ لوں گا۔ یہ بات ہو گئی رمضان میں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، اور یہ جان لیجئے گا اس طرح کے جو آپ دیکھیے گا کہ آج وہاں دھماکہ، آج وہاں دھماکہ، یہ رمضان ہی میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اقبال کتاب و سنت کے جانب ہے، لوگ مسجدوں سے لگے ہوئے ہیں، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈسٹرب کیا جائے، ان کی عبادتوں سے روکا جائے۔ اسی طرح سے ایک خوارج بددیانت شخص مسجد نبوی میں اس نے بم پھوڑا اور وہاں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ میرے پڑھنے والے کو اس نے مار دیا تھا، ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں آج کھول کر کے ہم اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو اسلام و فوبیا کا زور لوگ پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام سے اس خوف کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں جستا جستا یہ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ بہرحال یہ تینوں نے فیصلہ کیا، گھر آئے، 1 مہینہ تک عبد الرحمن ابن ملجم اپنے تلوار میں زہر پلاتا رہا، گرم کرتا تھا، لال کر دیتا تھا تلوار کو، ہاتھ میں گرم کر کے زہر رکھے ہوتا تھا اور زہر اس پہ لگاتا تھا۔ 1 مہینہ تک لگ گیا وہ معاملہ۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت علی نکلے تھے، امام تھے، امیر تھے، نکلے، آواز لگا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں اٹھو نماز کا وقت ہوا ہے، پکار لگا رہے ہیں۔ اس ظالم نے آپ کے کلے کے اوپر خنجر مار کر کے زخمی کر دیا، اور اس کے زہر اتنا تیز تھا کہ اس زخم کے بعد 3 دن تک آپ زندہ رہے اور اس دنیا سے رخصت۔ حضرت معاویہ کو جو مارنے والا تھا وہ بھی گیا، وار اس نے کیا، فجر کی نماز میں تھے معاویہ کو۔ اللہ، نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز کا انتخاب کیا کہ اس وقت جا کر کے حملہ کریں گے ان کے اوپر۔ معاویہ کی نماز میں تھے، مارا، چادر سے سرک کر کے تلوار ادھر سے ادھر نکل گئی اور ذرا سا زخم لگ کر کے وہ ٹھیک ہو گئے۔ عامر ابن عاص کو مارنے کے لیے جو شخص ڈپوٹ تھا مصر میں، فجر کی نماز میں گیا، اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، نہیں آئے، ایک دوسرے صحابی نماز پڑھا رہے تھے، ان کو مار دیا، ان کو مار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم کی داستان نہ سننے کے ہیں نہ سنانے کے ہیں، لیکن یہ معاملات ختم ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے، آج پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا ہے۔ اس لیے ان فتنوں کو آگاہ کرنا، ان فتنوں سے آپ کو آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس عنوان کو اٹھایا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ بنے رہیے، ہم اس کے ہر ایک تارپوت کو بکھیر کر کے رکھ دیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ بس آخری بات آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ یہی شخص عبد الرحمن ابن ملجم جب پکڑا گیا، ان کی دماغ کیسی سڑ جاتی ہے اس کی ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسین ابن علی، جب حسن ابن علی جب خلیفہ بنائے گئے، 6 مہینے کی خلافت تھی ان کی، پکڑ کر کے لایا گیا عبد الرحمن ابن ملجم جو ان کے باپ کا قاتل تھا۔ قصاصاً آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد جب تلوار لے کر کے بڑھا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے دیکھیے، کہتا ہے کہ سنو، میری گردن پہلے مت کاٹو۔ کہا کیوں، کیا کاٹے؟ کہا ہاتھ کاٹو پہلے، یہ لو ہاتھ کاٹو۔ کہا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو نیکی کا کام کیا ہے نا، میرا ایک ایک عضو پہلے شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، اس کے بعد میں شہید ہوں گا۔
دیکھ رہے ہیں کس طرح سے شیطان ان کے دل و دماغ کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور کس طرح سے معاملہ کیے جاتے ہیں. اگر نوجوانوں کو یہ تعلیمات نہ دی گئی تو پھر کوئی اچکا ان کو اچک لے گا اور پیٹ میں یہ لوگ باندھ کر کے نکل جائیں گے راستے میں اور معاملات کریں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ لوگ مر گئے تھے 1946 میں میرے بھائیوں ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ نظریہ پنپ گیا. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین.